دوسرا آدمی کرے تو قابل تنقید یہ ہوتا ہے کہ عامل کے مرتبے کے فرق کی وجہ سے اس عمل میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک عمل ہے، اس کا جو عامل ہے، عامل کے مرتبے کے بدلنے سے اس عمل میں کیا جاتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے۔ مثلا میں کسی شہر میں گیا اور دور سے مجھے اجنبی آدمی نے دیکھ کر کہا مولوی صاحب السلام علیکم، اس کے اس کہنے سے میرا دل خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دل کو راحت پہنچے گی نا کہ بھائی میں تو نہیں جانتا لیکن وہ مجھے جانتا ہے اور اس نے مجھے سلام کیا ہے، دل کو راحت پہنچے گی، سکون پہنچے گا، دل خوش ہوگا، اور اس کو میں جواب میں نے دیا اور وہ چلا گیا۔ 2 قدم آگے ہوا تو میرا شاگرد مجھے نظر آیا، اس نے بھی وہی کام کیا جو اجنبی آدمی ہے، مولوی صاحب السلام علیکم کر کے وہ بھی چلا، قریب وہ بھی نہیں آیا، قریب بھی نہیں، مسافہ اس نے بھی نہیں کیا، مسافہ اس نے بھی نہیں کیا۔ اب بھی میرا دل خوش ہوگا؟ ہاں، دل کو تکلیف پہنچے گی۔ کام تو وہی ہے، اجنبی آدمی نے کیا تو قابل تعریف ہے، اور یہی کام میرے شاگرد نے کیا تو قابل تنقید ہے، دکھ ہوگا۔ کیوں دکھ ہوگا؟ کیونکہ میرا جو شاگرد تھا اس کے ساتھ جو میرا تعلق تھا، اس تعلق کا تقاضا یہ تھا کہ وہ میرے قریب آتا، مجھ سے مصافحہ کرتا، کھانے کا پوچھتا، چائے کا پوچھتا، لیکن اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو اب اس کا یہ عمل جو ہے قابل تنقید بن جائے۔ تو یہ عمل جو ہے نا اس کا عامل کے لحاظ سے عمل میں فرق آ جاتا ہے۔ کبھی سخت معاملہ نرم ہو جاتا ہے اور کبھی نرم معاملہ بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ سخت معاملہ نرم ہو گیا، سخت معاملہ نرم ہو گیا۔ نبی کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچنا کتنا سخت تھا، اگر کوئی اور کرتا تو کفر تھا، لیکن یہاں وہ اتنا نرم ہو گیا کہ اب گناہ بھی نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو کبھی کبھی سخت معاملہ بھی نرم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی نرم معاملہ بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا، کیا ہوا؟ فنسیہ، نس ہے نا، نسیان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے روکا گیا تھا انہوں نے وہ کھایا، نسیان ہوا۔ نسیان پر گرفت ہے نہیں، نسیان پر کوئی سزا نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی معاوضہ نہیں۔ نسیان عصیان نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کو عصیان قرار دیا گیا۔ عصا آدم ربہ فغوی ہے، عصا عصیان قرار دیا گیا۔ کوئی اور کرتا تو کوئی گرفت نہیں تھی، نسیان عصیان نہیں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے جلالت شان کی وجہ سے، ان کے مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ سے، ان کے نسیان کو بھی عصیان قرار دیا گیا۔ ان سے یہ نسیان بھی کیوں ہوا؟ یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہ عامل جب بدلتا ہے، کوئی بھی عمل آپ کے سامنے آئے تو عامل کو دیکھیں، عامل بدلتا ہے تو اس کا عمل میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب انبیاء کرام کو عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جائے،
صحابہ کرام کو بھی عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو میرا شاگرد تھا اس کا معاملہ عام آدمی کی طرح نہیں ہے۔ عام آدمی نے سلام کیا تو قابل تعریف، اور میرے شاگرد نے سلام کیا تو قابل تنقید۔ جب میرا شاگرد ہے اس کا تعلق عام آدمی کی طرح نہیں ہے، تو جن کو تعلق صحابیت نصیب ہوا، جب ان کا مرتبہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے تو ان کو عام لوگوں پر قیاس بھی کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو انبیاء کرام پر قیاس کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقوں کے ساتھ رویہ مشترک رکھا ہے۔ دونوں طبقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رویہ مشترک رکھا ہے۔ دونوں کے دوست بھی مشترک ہیں، دشمن بھی مشترک ہیں، اللہ کا رویہ بھی مشترک ہے، اللہ نے دونوں کو رکھا بھی مشترک ہے۔ ایک دفعہ بس حضور علیہ السلام کو معراج پہ اکیلا بھیجا کہ دنیا دیکھے کہ ان سے بڑا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، وگرنہ آج تک حضور کو اکیلا نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں، صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی صلاۃ بھی ہے اور فرشتوں کی صلاۃ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی اللہ ہے جو تمہارے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی صلاۃ اور نبی علیہ السلام پر فرشتوں کی صلاۃ، تو صحابہ پر بھی اللہ کی صلاۃ اور صحابہ پر بھی فرشتوں کی صلاۃ۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور معاملہ ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے اہل ایمان نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجیے۔ تو جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت اہل ایمان کون تھے؟ ہاں بھائی صحابہ کرام تھے نا۔ تو صحابہ کو حکم ہے کہ نبی پہ صلاۃ بھیجیے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ صحابہ کو حکم ہے صلو علیہ، اور حضور علیہ السلام کو حکم ہے صل علیہ۔ ایک جیسا معاملہ ہے کہ، اور آگے اب دیکھیں نبی پر صحابہ صلاۃ بھیجیں اور صحابہ پر حضور علیہ السلام صلاۃ بھیجیں، صلو علیہ صل علیہ۔ اور آگے قرآن میں کیا ہے وسلموا، سلام بھیجیے۔ نبی علیہ السلام پر کیا بھیجیے؟ سلام بھیجیے۔ صحابہ کو حکم ہے کہ حضور علیہ السلام پر سلام بھیجیے، اور حضور علیہ السلام سے کیا فرمایا گیا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب جب تیرے پاس آئے ہماری آیتوں کو ماننے والے تو آپ ان پہ سلام بھیجیے۔ آپ ان پہ کیا بھیجیے؟ سلام بھیجیے، آپ انہیں سلام کہیے۔ صحابہ کو حکم ہے نبی پہ سلام بھیجیے، اور نبی کو حکم ہے صحابہ کو سلام بھیجیے۔
اچھا یہ کتنا عجیب منظر ہے کہ مجلس کا سلام کون کرتا ہے؟ آنے والا یا پہلے سے بیٹھنے والا؟ آنے والا کرتا ہے، سلام تو آنے والا کرتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ برعکس ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آئیں گے وہ، سلام آپ نے کہنا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آئیں گے وہ، سلام آپ نے کہنا ہے، آئیں گے وہ، سلام آپ نے کہنا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ کہا نہیں جاتا کہ جب آپ کے استاد آئیں تو انہیں سلام کہنا۔ کیا مطلب کہ سلام میرے ہوں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کے استاد آئیں تو سلام کہنا۔ اب مجلس کا سلام تو آنے والے کا ہے، کہنا وہ کرے گا، لیکن آپ کے پاس آئیں تو آپ نے سلام کہنا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام آپ نے کہنے ہوں گے، لیکن سلام میری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ تو یہ سلام اللہ کے ہیں اور کہنے حضور علیہ السلام کے۔ یہ بہت ساری آیات ہیں، اگر آپ کھوج لگائیں گے نا بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ جو حضور علیہ السلام کی تابعداری کرے گا اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ جو نبی کی اتباع کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا، اور جو صحابہ کی تابعداری کرے گا اللہ اسے راضی ہوگا۔ نبی کی تابعداری میں محبت مل رہی ہے اور صحابہ کی تابعداری میں رضا مل رہی ہے۔ تو محبت بغیر رضا کے نہیں ہوتی، رضا بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ معاملہ تو ایک ہے، یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام ان کو عام لوگوں پر قیاس کیا جا سکتا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، کوہ طور سے واپس آئے، قوم جانور کو پوج رہی تھی، حضرت موسیٰ غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور لڑ اپنے بھائی سے رہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ قوم گمراہ ہو گئی اور قرآن کہتا ہے اضلهم السامری، ان کو گمراہ سامری نے کیا ہے۔ گمراہ کس نے کیا ہے؟ سامری نے کیا ہے۔ تو گمراہ سامری نے کیا، لڑ اپنے بھائی سے کیوں رہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ اس بات پر تھا کہ یہ سب کچھ ہوا لیکن حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے کیوں ہوا؟ یہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ کیوں ہوا؟ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی سستی کا ثبوت بھی نہیں ملتا۔ تو اب دیکھیں اس معاملے میں ہم حضرت موسیٰ پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے اور حضرت ہارون کو قصوروار بھی ٹھہرا سکتے نہیں۔ تو وہاں معاملہ بھی بعین ہی اسی طرح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لڑائی ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ یہ تھا کہ حضرت عثمان تو شہید ہوئے لیکن یہ سب کچھ علی کے ہوتے ہوئے کیوں ہوا؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہاں حضرت موسیٰ کو غصہ اس بات پر تھا کہ قوم تو گمراہ ہوئی لیکن ہارون کے ہوتے ہوئے کیوں؟ اور یہاں بھی صوبے اتفاق ایسا ہی رہا، غلط فہمی کے اسباب جو تھے وہ موجود تھے جو لوگوں نے حضرت معاویہ کو بتائے، اور صوبے اتفاق ایسا ہی رہا
کہ حضرت علی کی موجودگی میں حضرت عثمان شہید ہوئے. پھر اتفاق ایسا بھی رہا کہ حضرت علی پھر مسند پہ آ گئے اور جو قاتلان عثمان تھے وہ پھر علی کے لشکر میں بھی گھس گئے. تو سوئے اتفاق ایسا رہا اور غلط فہمی کے اسباب تو موجود تھے نا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھ اس بات کا تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے یہ سارا معاملہ کیوں ہوا. اور اب اس معاملے میں ہم حضرت دیکھیں وہاں قصور سامری کا تھا، یہاں قصور سبائیوں کا ہے. اور وہ جانور کے پجاری انہوں نے آگے چل کے ہی گھوڑا پوجا، بات تو ایک جیسی ہے نا. تو وہاں بھی ہم حضرت موسیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتے اور حضرت ہارون کو قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتے. یہاں ہم حضرت معاویہ پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے اور حضرت علی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ جو ان کی لڑائی ہے یہ لڑائی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہے. اس کی بنیاد کوئی بغض، عداوت اور دشمنی نہیں. ہاں لڑائی ہوئی. اب یہاں پر ایک بہت جو ہے نا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دو آدمی جو لڑ پڑے تو ایک ضرور غلط ہوگا. اگر تمہاری توجہ اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ جب دو اذانیں آ رہی ہوں تو ایک ضرور غلط ہوگی نا. وہاں بھی تو توجہ کرو، دو اذانیں آ رہی ہوں تو ایک ضرور غلط ہوگی نا. وہاں کیوں نہیں توجہ کرتے؟ اور یہ بنیاد غلط ہے کہ دو آدمی لڑ پڑے تو ایک ضرور غلط ہوگا. یہ بنیاد کیا ہے؟ غلط ہے. دونوں لڑے ہو دونوں حق پر. کئی مثالیں موجود ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی، آپ کے سامنے قرآن میں موجود ہے. ویسے بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ اگر مسجد کے دروازے پر ایک آدمی نے قلعہ گاڑ دیا اس نیت پر کہ کوئی گھوڑے سوار یہاں آئے گا اور نماز پڑھے گا، پریشانی لاحق ہوگی کہ گھوڑا کی طرف پریشان نہ ہو. اس دور میں گھوڑے والے نمازی تھے، اس دور میں گھوڑے والے نمازی تھے. فرق یہ تھا کہ وہ گھوڑے کے اوپر سے بیٹھنے والے تھے، نیچے سے گزرنے والے نہیں تھے. آپ پریشان ہو گئے کہ گھوڑے والا اور نمازی ہو. اس وقت گھوڑے والے نمازی ہوتے تھے، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھنے والے ہوتے تھے. تو اس نے قلعہ گاڑ دیا. اس کی نیت نیک ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی نیک ہے نا. دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا وہ مسجد کے دروازے پہ قلعہ، کوئی تراویح میں، کوئی فجر میں، کوئی عشاء میں، کوئی تہجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے اور اس کو ٹھوکر لگے، نمازی کو تکلیف پہنچے. اس نے قلعہ اکھاڑ دیا. لگانے والا پہنچ گیا، تو نے لگایا، اکھاڑا پوچھنے کا تو نے لگایا. آپس میں لڑ پڑے، کس کو غلط کہو گے؟ دونوں صحیح، دونوں صحیح. اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قتل بھی ہو اور مقدمہ بھی ہو. ہم جو کہتے ہیں نا اجتہادی خطائیں ہیں، اجتہادی خطا گناہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجیے، اجتہادی خطا گناہ نہیں ہے. اسی لیے تو انبیاء سے بھی منع نہیں ہے. اجتہادی خطا انبیاء سے بھی منع نہیں ہے، ان سے بھی ہوئی ہے. اجتہادی خطا آپ یوں سمجھیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خون بھی ہو اور مقدمہ بھی نہ ہو؟ میں نے کہا بالکل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے خون بھی ہو مقدمہ بھی نہ ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ڈاکٹر جو ہے نا یہ آپریشن کرتا ہے، جسم کو چیرتا ہے، کاٹتا ہے، اور اس کے ہاتھوں جب مریض مر جائے تو ڈاکٹر پہ مقدمہ ہوگا؟ جیل جائے گا؟ تھانے جائے گا؟ میں نے کہا جیل تو نہیں جائے گا، مقدمہ تو نہیں ہوگا، تھانے تو نہیں جائے گا، الٹا اس کو پیسے دینے پڑیں گے آپریشن کے. اجتہادی خطا کی مثال اس ڈاکٹر کی طرف کہ اجتہادی خطا جو ہے وہ ارادتاً حرام فعل میں ملوث ہونا نہیں ہے. ارادہ اس کو حلال فعل کا تھا، لیکن بغیر ارادے وہ حرام فعل میں گر پڑا اور پھر فوراً اٹھ کھڑا ہو. اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا.
جس طرح ڈاکٹر کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، ڈاکٹر کا ارادہ بچانے کا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں سے وہ قتل ہو گیا، اس کے ہاتھوں سے وہ قتل ہو گیا، تو اب اس ڈاکٹر پر نہ مقدمہ ہوگا، نہ جیل جائے گا، نہ گرفت ہوگی، الٹا اس ڈاکٹر کو فیس دینے پڑے گی۔ تو اجتہادی خطا کی مثال اس ڈاکٹر کی طرف، اجتہادی خطا گناہ نہیں ہے، تبھی تو انبیاء کرام سے بھی منع نہیں ہے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو لڑائی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تھی، وہ بغض، خلاف اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں تھی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی کوتاہی کی نسبت جب صحابی کی طرف کی جائے تو سب سے پہلے آپ نے یہ اصول یاد رکھنا ہے، کسی کوتاہی کی نسبت جب صحابی کی طرف ہو جائے اور کی جائے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کوتاہی کی اصلاح کے لیے قرآن میں کوئی حکم آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر اس کوتاہی کی اصلاح کے لیے قرآن میں حکم آیا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوتاہی اس اصلاحی حکم سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ اگر وہ کوتاہی اس اصلاحی حکم سے پہلے کی ہے پھر تو وہ کوتاہی نہیں کی، اصلاحی حکم بعد میں آیا اور یہ کوتاہی اس سے پہلے کی ہے پھر تو وہ کوتاہی نہیں ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دفعہ تمام صحابہ کرام اور بھی بہت سارے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا چاہا کہ ہمارے اوپر کوئی امیر بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایک صحابی کا نام لیا کہ جس کو امیر بنایا جائے، حضرت عمر نے دوسرے صحابی کا نام لیا کہ جس کو امیر بنایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ نے میری مخالفت کا ارادہ کیا؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ نہیں، میرا ارادہ آپ کی مخالفت کا نہیں تھا۔ سوچ ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، سمجھ ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، تو بس اتنی سی تھوڑی آوازیں بلند ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آوازیں بلند ہو چکی ہیں۔ قرآن کی آیت یہ بعد میں آ رہی اور آتے ہی کیا بتا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اب دیکھیں آوازیں بلند پہلے ہو گئی، قرآن کی آیت بعد میں آئے گی۔ جب آواز بلند ہو رہی تھی اس وقت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا کوئی حکم قرآن میں موجود تھا؟ جب آوازیں بلند ہوئی اس وقت لا ترفعوا اصواتکم کا حکم ثابت نہیں ہے، اور جب حکم آ گیا اب آوازوں کا بلند ہونا ثابت نہیں۔ یہ بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد پھر تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور علیہ السلام سے ایسے باتیں کی جیسے کان میں کوئی سرگوشی کرتا ہے، اور پھر اس عمل کی اللہ نے ایسی تعریف کی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی
لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول کے بعد، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کی جو آوازیں بلند ہوئی، یہ ہم دیکھیں گے آواز بلند کرنا نبی کی آواز پر تو یہ کوتاہی ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس کوتاہی کی اصلاح کے لیے قرآن میں حکم آیا ہے یا نہیں آیا؟ پھر ہمیں نظر آیا کہ بالکل آیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو کوتاہی ہے اس حکم کے آنے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے؟ اگر یہ پہلے کی ہے اور حکم بعد میں آیا پھر تو کوتاہی نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ یہ تو بیان ہی اسی طرح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ یہ تو بیان ہی ایک ایسی صورت ہے، اگر یہاں اعتراض ہوگا تو پھر حضور پر بھی اعتراض کرو، اگر وہاں اعتراض نہیں کرتے تو یہاں بھی اعتراض نہیں بنے گا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے جو خطا ہوئی، جو ان سے کوتاہیاں سرزد ہوئی دو چار، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، تو یہ نزول وحی کا دور ہے، نزول وحی کا دور ہے۔ میرے خیال میں بات اور لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مختصر جملوں میں توجہ ہے کہ جو خطا حضور علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اس دور میں جو خطا ہوئی یہ خطا دوران تربیت کہلائی، اور دوران تربیت جو خطا ہے وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ قابل گرفت کیوں نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ دوران تربیت تعلیمی کا دور، شاگردی کا دور، دوران تربیت جو خطا ہوتی ہے وہ قابل گرفت نہیں۔ قابل گرفت نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بعد والوں کے لیے وہ قابل گرفت نہیں ہے، اس خطا پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے، بعد والوں کو اجازت نہیں ہے کہ اس غلطی پر گرفت کریں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ مثلا ایک امام مصلی پر تراویح کے لیے کھڑے ہو گئے، چار آدمی سب سے نکل گئے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہتے ہیں یہ جب پڑھتا تھا مدرسے میں اس وقت ایک دفعہ اس کا سبق اچھا تھا، اس کا کیا تھا؟ سبق اچھا تھا۔ اب یہ اس غلطی پر گرفت کر رہے ہیں نا، گرفت کر رہے ہیں، تو یہ قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ خطا دوران تعلیم دوران تربیت ہے۔ اس خطا پر جو معاملہ ہوا اس کی ذمہ داری اس وقت کے استاد پر تھی، اور اس نے اس وقت جو کچھ کیا وہ معاف کیا، سمجھایا، معاف اس کو دی، جو بھی دیا، جو بھی کچھ ہوا وہ اسی وقت ہوا، بعد والوں کے لیے وہ قابل گرفت ہے۔ ایک طالب علم غلط لکھنے والا ہے، آگے چل کر وہ بہت اچھا لکھنے والا بن جاتا ہے، کیا اس طالب علم پر اسی وجہ سے بھی گرفت ہو سکتی ہے کہ پہلے وہ غلط لکھنے والا تھا؟ تو صحابہ کرام سے جو خطا ہوئی، اور جب بھی کوئی ایسی آپ کے سامنے بات آئے تو آپ فوراً ایک دوا بیان کر لیں۔ آپ انہیں کہیں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں صحابہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ سنایا یا فیصلہ تیرے لیے چھوڑ دیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ ابھی تک بھاگے ہوئے، اللہ اس کے رسول نے کوئی فیصلہ سنایا یا نہیں سنایا؟ کہتے ہیں جی وہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، معاملہ صاف کر دیا، تجھے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر صلح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی۔ صلح کس نے کی؟ حضرت حسن اور حضرت حسین نے۔ آج تو علی کا حسن حسین سے بڑا وارث بن گیا ہے، انہوں نے صلح کر دی تو بات ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کی خطائیں
اگر حضور علیہ السلام کے دور میں ہیں تو دوران تربیت کہلائیں گی، نزول وحی کا زمانہ ہے، یہ ساری ذمہ داری استاد پر ہے کہ استاد نے انہیں سزا دے کر اپنی کلاس سے نکال دیا یا بٹھا دیا۔ اگر نکال دیا پھر تم بھی کہو کہ خراب تھے، اور جن کو حضور نے اٹھایا تھا فلاں فلاں کے بیٹے کو پھرو تو منافق ہو، تم انہیں کہہ سکتے ہو خراب ہے، لیکن جن کو حضور نے اپنی کلاس میں بٹھایا، سزا ان کو جو دینی تھی، سمجھانا تھا، جو کچھ تھا، معاوضہ تھا، وہ اس وقت ہو گیا، ان کو بٹھایا، اور بعد والوں کو حق نہیں ہے کہ ان پر تنقید کرے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ صحابہ کرام کی خطائیں اگر حضور علیہ السلام کے دور میں ہیں تو یہ دوران تربیت ہیں اور ان پر گرفت کی اجازت کسی کو نہیں۔ اور جو خطائیں حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد کی، وہ خطائیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کے نور کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یقیناً انہیں توبہ کی توفیق دے دی، اور ان خطاؤں کو توبہ لگی ہوئی، ان خطاؤں کو توبہ لگی ہوئی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، فوراً یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے عمل پر اصرار کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو ان سے گناہ ہوا اس پر اصرار کرنے والے فوراً انہیں کیا ملتی ہے؟ توبہ کی توفیق ملی۔ یہ قرآن گواہ ہے نا۔ اور دیکھیں اگر کسی سے خطا ہوئی بھی صحیح تو کتنی بے قراری ہوئی، اپنی جان کو خود پیش کر رہے ہیں۔ اگر کوتاہی کسی سے ہو گئی، کسی بات کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، تو پھر ان کو ایسا جذبہ آیا کہ وہ باغ ہی نہ رہے۔ اگر کوئی معاملہ، کوئی خطا ہو گئی تو ایسی بے قراری ہوئی کہ خود اپنی جان کو پیش کر دیا، رجم کروایا۔ اس سے بڑی اور کیا تقویٰ کی دلیل ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام سے خطا حضور علیہ السلام کے دور میں ہوئی، یہ خطا دوران تربیت ہے، اور دوران تربیت کی خطا بعد والوں کے لیے قابل گرفت نہیں۔ اور جو خطا حضور علیہ السلام کے بعد ہوئی، یقیناً اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دے دی، اور ان گناہوں کو توبہ لگی ہوئی ہے۔ اور گناہ کو جب توبہ لگ جائے تو گناہ مر جاتا ہے۔ گناہ کو جب توبہ لگے گناہ مر جاتا ہے۔ لڑائی کو جب صلح لگ جائے تو لڑائی مر جاتی ہے۔ اب جو آدمی صحابہ کی خطائیں بتائے اور توبہ نہ بتائے، صحابہ کی لڑائی بتائے اور صلح نہ بتائے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے مگر الا اللہ نہ کہے، مگر الا اللہ نہ کہے۔ لا الہ یہاں رک جائے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نہیں، یعنی ایک بھی نہیں۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کفر ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الا اللہ مل گیا، اب نہ صرف یہ جائز بلکہ اصل ایمان بن جائے۔ اسی لیے جو آدمی صحابہ کی خطائیں بتائے اور توبہ نہ بتائے، لڑائی بتائے اور صلح نہ بتائے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے اور مگر الا اللہ نہ۔ اب یہاں پر ایک روایت میں نے پڑھی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے
ایمان کو صحابہ کے لیے محبوب بنایا ہے، یہ تو نص سے قطعی ہے نا۔ صحابہ کرام کو کیا بنایا ہے؟ محب بنایا ہے، اور ایمان کو محبوب بنایا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر کے صحابہ کرام کے دلوں میں ڈال دیا، مزین کر کے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو صحابہ کے لیے ناپسند قرار دیا۔ اب ایک بات، اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ اس قرآن کی آیت کے بعد دنیا جہان کی کوئی روایت، ایسی روایت جو یہ بتا دیتی ہو کہ فلاں صحابی نے کوئی کام خلاف شریعت کیا اور اس کام پر وہ قائم رہا، وہ روایت قرآن کی اس آیت کے دیے ہوئے موقف کے ٹکر میں آنے کی وجہ سے مردود ہو۔ کیوں؟ اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ ایک بات کون سی؟ یہ کہ بھائی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ صحابی جس کے بارے میں وہ روایت آئے گی، وہ صحابی خلاف شریعت کام، یعنی ایک آدمی کا محبوب چیز کو چھوڑ کر کے غیر پسند چیز کو اپنانا ثابت ہوا، جو کہ نفسیاتی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو آدمی کرے اور اس کو پسند نہ کرے، نفسیاتی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ آئے گی کہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ خلاف شریعت کام اس صحابی کے ہاں قابل نفرت نہیں تھا، تو یہ تو سراسر قرآن کے ٹکر میں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، دشمنان صحابہ کے جتنی بھی اعتراضات ہیں اگر ان کو سمیٹا جائے ان تین لفظوں سے باہر نہیں ہے، کفر، فسوق اور عصیان۔ دشمنان صحابہ کے جتنے بھی اعتراض ہیں ان تین راستوں سے آئیں گے، یا تو کفر ہوگا جو اعتراض کریں گے، یا وہ گناہ ہوگا، یا نافرمانی، ان تینوں میں سے باہر نہیں ہوں گے۔ اور ان تینوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے ناپسند قرار دیا ہے۔ اب دنیا جہان کی کوئی روایت جو ہمیں یہ بتا دے کہ فلاں صحابی نے کوئی کام خلاف شریعت تھا اور اسی پہ وہ قائم رہا، وہ روایت قرآن کی اس آیت کے دیے ہوئے موقف کے ٹکر میں آنے کی وجہ سے مردود ہے، اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو ادھر ادھر موڑ دیا جائے گا، لیکن اس کا مفہوم نہیں مانا جائے گا، کیونکہ قرآن نص شرعی ہے، اس میں واضح ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھ سے پہلے جو حضرت آپ کو پڑھا رہے تھے وہ یہ بات جو آپ کو سمجھا رہے تھے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے کہ آج کل ملحدین کا دور ہے، ملحدین ہر دور میں ہوتے ہیں، آج کل بہت جو ہے ان کا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو دیکھیں اس بات کو سمجھیں، ہر کسی کو ایک جیسا جواب نہیں دیا جاتا، ہر کسی کو ایک جیسا جواب نہیں دیا جاتا۔ ایک آدمی دفتر میں بیٹھ کر کہتے ہیں پانی دو، اس کو پانی کس چیز میں دے دیے؟ گلاس میں دے دیے۔ ایک آدمی لیٹرین سے اندر سے آواز دیتا ہے پانی دو، اس کو پانی کس چیز میں دے دیے؟ ایک آدمی غسل خانے سے آواز دیتا ہے پانی دو، اس کو پانی کس چیز میں دے دیے؟ بالٹی میں دیتے ہیں۔ اگر آپ یوں فرق نہیں کریں گے تو جلدی میں جب آپ کی کان تک آواز پہنچے پانی دو، جلدی میں گلاس نہ بھرا کرو، پہلے دیکھا کرو کہ لیٹرین والا تو نہیں ہے، دفتر والا یا لیٹرین والا ہے، جیسا ہوگا اس کا جواب ویسا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے، لیٹرین والے کو گلاس پانی کا بھر کے دیں گے تو کفایت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو
ایک ہندو ہے وہ آپ سے بحث کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو جی تو مسلمان بڑے عجیب ہو، نماز پڑھتے ہو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر کیوں رکھتے، بائیں دائیں اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ آپ انہیں کہیں گے کہ تو بخاری میں ہے، کہتا ہے میں تو ہندو ہوں، بخاری نہیں مانتا۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، کہتا ہے میں تو ہندو ہوں، تمہارے نبی کو نہیں مانتا۔ تو آپ کو یہ جواب دینا نہیں چاہیے تھا، آپ نے اس کو دفتر والا سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ لیٹرین والا تھا۔ آپ اس کو کہہ دیتے کہ جی ہم آپ کو مسلمان نہیں مانتے، یہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہمارا نبی ہمیں جو سکھائے گا آپ اسی طرح کریں۔ ماشاءاللہ، یہ بات سمجھ آئی؟ دو آدمی ریل گاڑی پر سفر کر رہے تھے، ایک سیٹ پر لڑ پڑے، ایک نے کہا یہ سیٹ میری ہے، دوسرے نے کہا میری ہے۔ اتنے میں ٹی ٹی آیا، دونوں سے کہا ٹکٹیں دکھاؤ، لڑو بعد میں پہلے ٹکٹیں دکھاؤ۔ ایک آدمی نے جلدی سے ٹکٹ نکال کے دکھا دیا، دوسرے آدمی کے پاس ٹکٹ نہیں تھا۔ اس نے کہا میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے لیکن 10 گواہ میرے پاس ہیں کہ یہ سیٹ میری ہے۔ اس کو سیٹ دی جائے گی، ان کے گواہوں کو سنا جائے گا، کہا جائے گا کہ سیٹ کی بات تو وہ کرے جس کے پاس ٹکٹ ہو، تیرے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے، تیرے 10 نہیں 50 گواہ بیکار ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کی خلافت پر بات، ایمان پر بات، صحابہ اہل بیت پر، جمل اور صفین پر بات کرے گا، مناظرہ کرے گا، تجھے حق ہی نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اور تو مسلمان ہی نہیں ہے، جب تک ایمان کا ٹکٹ نہیں لائے گا اس وقت تک تجھے کوئی حق نہیں ہے ان عنوانات پر بات کرے گا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ہم سے ہمارا کوئی دفتر والا پوچھے گا، ہم اس کو دلیل دے کر سمجھائیں گے۔ جب لیٹرین والا بات کرے گا تو ہم کہیں گے ہم تجھے مسلمان ہی نہیں مانتے، پہلے اپنا ایمان ثابت کرو۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے